معزز دوستو، میں ہوں عاصم خان اور میں حاضر ہوں عاصم خان یوٹیوب چینل کے ساتھ، اور آپ تمام دوستوں کو اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج سے تقریباً 110 برس قبل ٹائٹینک نامی سمندری جہاز شمالی بحر اوقیانوس میں 14 اپریل 1912 کی رات 11:40 پر طوفانی تودے سے ٹکرایا اور 2 گھنٹے 40 منٹ میں مکمل طور پر سمندر میں ڈوب گیا۔ ٹائٹینک پر سوار 2224 مسافروں میں سے 1500 سے زائد کی موت واقع ہوئی۔ یہ وہ جہاز تھا جس کے بارے میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، مگر یہ دعویٰ محض ایک کاغذ کی کشتی ثابت ہوا۔ ٹائٹینک تیار کرنے والی کمپنی کو اس قدر اس کی مضبوطی، پائیداری اور اس کی نہ ڈوبنے پر اتنا یقین تھا کہ عملے نے، اس کے انتظامیہ نے اس میں لائف جیکٹس اور چھوٹی بوٹس کو بھی مناسب نہیں سمجھا۔ حتیٰ کہ ٹائٹینک کے نچلے دیواروں کو مکمل طور پر تعمیر بھی نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگر جہاز کے اوپر والے حصے میں پانی بھر جائے تو بھی جہاز ڈوب سکتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے ٹائٹینک کو لے ڈوبی۔ آج ان غلطیوں کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے ٹائٹینک ڈوبا تھا، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک خود بھی دیکھیں اور اگر پسند آ جائیں تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دوستو، وائٹ سٹار لائن کے زیر اہتمام بننے والی دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز کی لمبائی 882 فٹ اور چوڑائی 92 فٹ تھی، جبکہ اس جہاز کی اونچائی 175 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس جہاز کی تعمیر کا حکم نامہ 17 ستمبر 1908 کو جاری ہوا تھا اور اس کی تعمیر 31 مارچ 1909 کو شروع ہوئی تھی اور 12 اپریل 1912 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کے 8 دن بعد یعنی کہ 10 اپریل 1912 کو رات 9 بجے یہ جہاز اپنے پہلے سفر پر برطانوی شہر سے امریکہ شہر نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت جہاز کے عملے سمیت 2224 مسافر سوار تھے۔ سفر کے ابتدائی 4 دن بہت خوشگوار گزرے۔ جہاز کے مالکان خوشی اور فخر کے جذبات سے لبریز تھے اور مسافر دنیا کے سب سے بڑے جہاز اور سب سے پرتعین جہاز میں سفر کرنے پر اپنی خوش بختی پر ناز کر رہے تھے۔ ٹائٹینک کے کپتان ایک تجربہ کار کپتان تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ بحر اوقیانوس کو سب سے کم وقت میں عبور کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کریں۔ چنانچہ انہوں نے ٹائٹینک کو نہایت تیز رفتاری کے ساتھ چلانا شروع کر دیا۔ سمندر میں ایک اور جہاز والے نے انہیں بتایا گیا تھا
کہ سمندر میں طوفانی تودے موجود ہیں جو کہ جہاز سے ٹکرا کر جہاز کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لاپرواہی کے حالات یہ تھے کہ ٹائٹینک کے عملے کے ساتھ دوربین بھی موجود نہیں تھی اور موسم کی خرابی کے باعث بحر اقیانوس میں دھند چھائی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے کیپٹن کو صاف طور پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹائٹینک سمندر میں تیزی کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ اچانک عملے نے آئس برگ کو قریب سے ہوتے ہوئے دیکھا۔ کپتان کو فوری طور پر اطلاع دی گئی، لیکن بدقسمتی سے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کا انجن بند ہونے کے باوجود بھی جہاز برفانی تودے سے ٹکرا گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ کبھی بھی تباہ نہیں ہو سکتا۔ ٹائٹینک کے تباہ ہونے کے پیچھے انتہا کی لاپرواہی موجود تھی اور ان لاپرواہیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی سو انسانی جانیں ضائع ہو گئیں۔ ٹائٹینک کے چند حقائق یہ بھی ہیں کہ ٹائٹینک کے جوڑنے والے جو مٹیریل استعمال ہوا تھا وہ انتہائی ناقص مٹیریل استعمال ہوا تھا، چونکہ جب انجن بند ہوا مسافر بھی یہ جان گئے کہ کچھ تو معاملہ ہوا ہے۔ جہاز برفانی تودے سے ٹکرانے کے بعد جہاز کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا تھا، جس سے پانی جہاز کے اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر میں جہاز پانی سے بھر گیا۔ کیونکہ جہاز میں دیواریں نہیں بنائی گئی تھی اور جہاز کا اگلا حصہ اتنا بھاری ہو گیا کہ جہاز ڈوبنے لگا اور 2 سے 3 گھنٹے میں اتنا بڑا جہاز 2 ٹکڑے میں تقسیم ہو کر غرق ہو گیا۔ چونکہ جہاز میں لائف بوٹس کوئی 20 کی تعداد میں موجود تھی، لیکن ان کی تعداد 60 ہونی چاہیے تھی اور 20 لائف بوٹس کی مدد سے 755 مسافر اور عملے نے جان بچا لی اور ان میں بدقسمت جہاز کا مالک بھی موجود تھا، جو خواتین اور بچوں کو چھوڑ کر اس بوٹ کی مدد سے باہر نکلا۔ ٹائٹینک کے کپتان بہترین حوصلہ مندی